بچپن کی یادیں جب کبھی یاد آتی ہیں تو آنکھیں نم کر جاتی ہیں۔ وہ دن ایسے ہوتے ہیں کہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ دن واپس لوٹ آئیں۔ وہ کیا دن تھے کہ امی کی گود اور پاپا کے کندھے، نہ پیسے کی سوچ اور نہ لائف کے فنڈے، نہ کل کی فکر تھی نہ فیوچر کے سپنے۔ اب کل کی فکر ہے اور ادھورے ہیں سپنے، بڑا ہو کر دیکھا تو بہت دور ہیں اپنے۔ منزلوں کو ڈھونڈتے کہاں کھو گئے، نہ جانے کیوں اتنے بڑے ہو گئے۔ آج کسی کو خود کی ٹینشن ہے اور کسی کو اپنے کیریئر کی، کسی کو اپنی بہن کی شادی کی ٹینشن ہے اور کسی کو اپنے ماں باپ کی فکر۔ آج کسی کا دل ٹوٹا ہے اور کوئی کسی کے ٹوٹے ہوئے دل کو لے کر کونے میں بیٹھا ہوا ہے۔ کوئی صبح ہونے کا انتظار کر رہا ہے اور کوئی لمبی رات ہونے کی دعا۔ کوئی ذمہ داریوں کے نیچے گھٹ گھٹ کر مر رہا ہے اور کوئی رشتوں کے نیچے مر رہا ہے۔ کہنے کو سب کے پاس بہت کچھ ہے، مگر سننے کے لیے کسی کے پاس ٹائم نہیں۔ دوستو، ہم نے بھاگم دوڑ والی زندگی میں پیسے تو بہت کما لیے، مگر اپنا سب کچھ کھو دیا۔ بچپن کی اس پرانی ویڈیو میں ہم آپ کو آپ کا بچپن ضرور دکھائیں گے، جسے دیکھ کر آپ کی بچپن کی پرانی یادیں تازہ ہو جائیں گی۔ دوستو، ہمیں معلوم ہے کہ ہم آپ کا بچپن تو نہیں لا سکتے، مگر سکون کے کچھ پل آپ کو ضرور دے سکتے ہیں۔ کیا آپ لوگوں کو اس کا نام پتہ ہے جو ہمارے پاپا کھیتوں میں چلایا کرتے تھے؟ دوستو، یہ لکڑی کا ہل ہے جو نماز فجر کے بعد ہمارے پاپا کھیتوں کے اندر چلاتے تھے، مگر جدید ٹیکنالوجی کے دور نے اس کی پہچان اور اس کی وقت کو ختم کر کے رکھ دیا ہے۔ لکڑی کی سائیکل، بچپن میں سب نے اس گاڑی کو چلایا ہے اور جس کے سہارے ہم نے چلنا سیکھا ہے، اور ہم اس گاڑی سے کئی بار گر جاتے تھے، چوٹ لگ جاتی تھی، مگر یہ ہماری زندگی کی پہلی گاڑی تھی جس سے ہم نے چلنا سیکھا۔ اگر آپ کو یہ گاڑی یاد ہے تو نیچے کومنٹس کر کے ضرور بتائیے گا۔ چڑیا اڑی، کوا اڑا، گائے اڑی، یہ کھیل تو آپ نے ضرور کھیلا ہوگا، اور اس کھیل کو کھیلنے کے بعد پتہ چلا کہ گدھے اور گھوڑے بھی اڑتے تھے۔ یاد ہے جب بھی ہمارے گاؤں میں تہوار آتے تھے تو لوگ گھروں کو خوب سجاتے تھے، ہر گھر میں کچھ نہ کچھ نیا ہوتا تھا۔ کچے گھروں سے پکے اور سچے لوگ ہوتے تھے، مگر اب پکے گھروں میں نفرتوں اور عداوتوں کے مارے ہوئے لوگ رہتے ہیں۔ دوستو، یہ والی تختی کس کس کو یاد ہے؟ اس کو ہر جگہ الگ الگ نام سے پکارا جاتا ہے۔ یہ لکڑی کی تختی ہے، اس پر لکڑی کی قلم اور سیاہی سے لکھا جاتا تھا، جس سے ہم نے لکھنا سیکھا۔ آج تو رف دستے، رجسٹر اور کاپی پینسل ہیں۔ اتنی سہولیات ہونے کے باوجود بھی ہماری لکھائی کئی درجے گندی ہے، مگر اس دور میں قلم دوات سے لکھتے تھے، ہماری لکھائی کسی پینٹر سے کم نہیں ہوتی تھی، اور اس تختی پر لکھنے کا اپنا ہی مزہ ہوتا تھا۔ دوستو، یاد ہے کہ اردو والی ٹیچر کہتی تھی کہ قائد اعظم کے 14 نکات یاد کر لو، اس بار پیپر میں ضرور آئیں گے، مگر ہم نے اسکول بھی پاس کر لیا، کالج بھی پاس کر لیا، لیکن وہ 14 نکات آج تک یاد نہ ہوئے۔ اور میتھ کے ٹیچر بولتے تھے کہ کل 1 سے لے کر 20 تک پہاڑے سب کو یاد ہونے چاہیے، مگر ہمیں وہ بھی یاد نہیں۔ یاد ہے دوستو، سائنس کے پیریڈ میں ایک موٹے سے آئینے کے ساتھ ہم پیپر جلاتے تھے اور خود کو سائنسدان سمجھتے تھے۔ کیا یہ ساری باتیں آپ کے ساتھ بھی ہوتی ہیں اور آپ کو یہ سب کچھ یاد ہے؟ اگر یاد ہے تو کومنٹس کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا۔ 14 اگست آتے ہی ایک الگ ہی خوشی ہوتی تھی۔ ایک تو اسکول کی چھٹی ہوتی تھی اور اوپر سے پتنگ اڑانے کو ملتا تھا، اور گھروں کو رنگ برنگی جھنڈیوں سے سجاتے تھے، اور رنگ برنگی جھنڈیاں گھر میں آٹے کے ساتھ لگاتے تھے۔ شب بارات والے دن الگ ہی مزہ ہوتا تھا۔ یہ والی لکڑی کی بندوق اور اس میں چلنے والی لکڑی کی گولی آپ سب کو یاد ہوگی، اور یقیناً یہ آپ سب نے چلائی ہوگی۔ اس میں ڈلنے والی لکڑی کی گولی بہت خطرناک ہوتی تھی، جس کے بھی لگ جاتی تھی ضرور زخمی کر دیتی تھی۔ اور دوستو، یہ ہے 90s کے گانوں کی کلیکشن، جو کہ آج کے گانوں سے بھی سپر ہٹ ہیں،
اور کومنٹس میں 90 کا سب سے بہترین گانا جو آپ کو یاد ہے وہ کومنٹس میں ضرور لکھیں، اور آج کل کے گانے ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ دوستو، اس کھلونے سے آپ کا بہت پرانا رشتہ ہوگا۔ جب میلہ لگتا تھا تب اس کو دیکھنے کے لیے رک جاتے تھے، اور پانی کے ٹب میں یہ خوب تیرتا تھا۔ ممی پاپا سے اس کے لینے کی ضد کرتے تھے اور وہ ہمیں لے بھی دیتے تھے، مگر گھر آ کر یہ چلتا ہی نہیں تھا۔ اور دوستو، بچپن میں یہ والی موٹر چلانے میں بہت مزہ آتا تھا، اور اس موٹر کے ساتھ طرح طرح کے ایکسپیریمنٹ کرتے تھے۔ کئی بار ہم نے جیسے پنکھا چلانا، بلیڈ لگا کر پتوں کو کاٹنا، اور پھر اس کو چیک کرنے کے لیے بیٹری فل ہے کہ نہیں، کئی بار ہم کو جھٹکے بھی لگ جاتے تھے۔ یاد ہے دوستو، جب یہ والے انکل آئس کریم لے کر ہمارے گلی محلوں میں آتے تھے۔ اس ٹائم صرف ایک ہی رنگ کی آئس کریم ہوتی تھی، اور وہ ہوتی تھی سفید رنگ کی، اور اس کے اندر بادام کے ٹکڑے لگے ہوتے تھے، اور وہ کھانے کا الگ ہی مزہ ہوتا تھا۔ دوستو، یہ ہے دھاگوں کا جال۔ ہاتھوں کے ساتھ دھاگوں کا جال بنانا اور ایک دوسرے کو اس جال کے اندر پھنسانا کتنا مشکل ہوتا تھا۔ یہ اس وقت کا ایک مشہور کھیل ہے جو کہ میں اکثر ہار جاتا تھا۔ اگر آپ یہ کھیل ہار جاتے تھے یا جیت جاتے تھے تو کومنٹس کر کے نیچے ضرور بتائیے گا۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ آنے والی ویڈیو کا انتظار کیجیے گا۔ آنے والی ویڈیو بہت زبردست ہوگی اور بہت کمال کی ہوگی، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں بیل کے آئیکن کو ضرور دبا دیں، تاکہ آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے اور آپ ان پرانی یادوں کو مس نہ کر سکیں۔ چینل کو لائک، سبسکرائب اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کر دیں۔ شکریہ۔